والسلام على والمرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمدللہ تعالی نور الہدا نیٹ ورک کے تحت تراویح کا سلسلہ ہے، اور اس 15 روزہ تراویح کے اختتام پر یعنی روزانہ تراویح کے اختتام پر درس قرآن کا سلسلہ ہوا کرتا ہے، اور اس میں حاضرین اور سوشل میڈیا کے ذریعے لائیو دیکھنے والے جو حضرات ہیں ان سب کے لیے قرآن پاک سننے کا الحمدللہ موقع ہے۔ ماہ رمضان المبارک یقیناً ہمارے درمیان اپنی برکتیں لٹا رہا ہے، اور یہ ماہ نزول قرآن کا مہینہ ہے۔ اس ماہ میں کثرت کے ساتھ قرآن پاک کی تلاوت کی جاتی ہے۔ بزرگان دین نے کثرت کے ساتھ اس ماہ میں قرآن پاک کو پڑھا ہے۔ صحابہ کرام سے کثرت کے ساتھ بالخصوص ماہ رمضان میں تلاوت قرآن کرنا ثابت ہے، لیکن قرآن کی تلاوت کے ساتھ قرآن کو سمجھنا بھی از حد ضروری ہے۔ قرآن میں موجود 6000 سے زیادہ آیات اپنے اندر جو احکامات رکھتی ہیں، ترغیب، ترہیب، اوامر، نہی، ان بیانات پر مطلع ہونا یہ مسلمان کے لیے ضروری ہے، کیونکہ قرآن ہمارے لیے ہدایت کے طور پر بھیجا گیا۔ تو اگر ہم نے قرآن کو سمجھا ہی نہیں، قرآن کی ان آیات کو صرف پڑھا، تو پڑھنے سننے کا ثواب تو حاصل ہوگا، لیکن اس کو سمجھ کر جو زندگی میں انقلابی تبدیلیاں برپا ہو سکتی ہیں، ہم ان تبدیلیوں سے محروم رہ جائیں گے۔ درس قرآن جو اس دفعہ ہم نے سلسلہ شروع کیا ہے، تو اس میں موضوعاتی اعتبار سے انشاءاللہ ہم درس قرآن کیا کریں گے، اور آج کے ہمارے درس قرآن کا جو موضوع ہے وہ ہے انعام یافتہ لوگ۔ یہ موضوع جس کا آج انتخاب کیا گیا، اس کے بارے میں ہم ہر نماز میں اللہ کی بارگاہ میں دعا کرتے ہیں۔ گویا کہ جب تک ہم انعام یافتہ لوگوں کے راہ پر چلنے کی دعا نہ کریں، ہماری نماز مکمل نہیں ہوتی۔ سورہ فاتحہ، جسے سورہ دعا بھی کہا جاتا ہے، اس سورہ فاتحہ میں جو آیہ کریمہ ہے، اہدنا الصراط المستقیم، اللہ مجھے سیدھے راستے پر چلا، صراط الذین انعمت علیہم، ان لوگوں کا راستہ جن پر تو نے انعام فرمایا۔ تو یہ انعام یافتہ افراد کون ہیں؟ یقیناً ہم اتنی زندگی گزار چکے، کبھی ہمیں خیال آنا چاہیے کہ وہ کون سے لوگ ہیں کہ جن کے راہ پر چلنے کی یا جن کے طریقے کو فالو کرنے کی ہم اللہ کی بارگاہ میں دعا کرتے ہیں۔ لیکن چونکہ ہمارے ہاں قرآن سے دوری ہے، آج ناول، ڈائجسٹ، دنیا کا ہر شعبہ جو ہے اس تک ہم نے رسائی حاصل کر لی ہے۔ ہم چاہتے ہیں، جدید ٹیکنالوجی سے متعلق ہمیں بہت زیادہ اویئرنیس ہے، لیکن قرآن میں سورہ فاتحہ جسے اتنی زندگی گزار دی ہم نے پڑھتے ہوئے، ہمیں اس کا ترجمہ نہیں آتا۔ جب ترجمہ نہیں آتا تو ہمیں یہی نہیں پتہ کہ سورہ فاتحہ میں ہے کیا، اور ہم جب سورہ فاتحہ پڑھتے ہیں تو ہم کیا عرض کر رہے ہوتے ہیں اللہ کی بارگاہ میں، یا کیا طلب کر رہے ہوتے ہیں اپنے رب کی بارگاہ سے۔ تو وہ جو دعا ہے وہ ہم نے آپ کی خدمت میں عرض کی کہ اہدنا الصراط المستقیم، یہ دعا ہے۔ صراط الذین انعمت علیہم، یہ اللہ کی بارگاہ سے تمنا اور طلب ہے کہ اللہ مجھے سیدھا راستہ چلا، ان کا جس پر تو نے انعام فرمایا۔ اب انعام یافتہ لوگ کون ہیں؟ اگر میں بیان کروں، آپ بیان کریں، کوئی تھرڈ پرسن بیان کرے، عام فرد، تو ممکن ہے ہر شخص کے نزدیک انعام یافتہ لوگوں کی کیٹیگری الگ ہوگی، ہر ایک کے نزدیک انعام یافتہ لوگوں کی درجہ بندی الگ ہوگی۔ کسی کے نزدیک انعام یافتہ وہ ہے کہ جو اچھا بینکر ہے، جس نے CA کیا ہوا ہے، جو کسی اچھی فرم کے اندر ملازم ہے، 4-5 لاکھ روپے مہینے کے کما رہا ہے وہ۔ کسی کے نزدیک انعام یافتہ وہ ہوگا کہ جس کو بولنا بہت اچھا آتا ہے۔ تو ہر ایک کے نزدیک درجہ بندی الگ ہے۔ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں انعام یافتہ لوگ کون ہیں، اس کا قرآن پاک پہ بیان موجود ہے۔ سورہ نساء آیت نمبر 69 میں اللہ نے فرمایا وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ فَأُولَٰئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِم مِّنَ النَّبِيِّينَ وَالصِّدِّيقِينَ وَالشُّهَدَاءِ وَالصَّالِحِينَ،
اور جو لوگ اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کریں گے وہ ان لوگوں کے ساتھ ہوں گے جن پر اللہ نے انعام کیا، جو انبیاء، صدیقین، شہداء اور صالحین ہیں۔ تو انعام یافتہ کون ہے؟ اللہ نے بیان کیا، انبیاء، صدیقین، شہداء، صالحین۔ ان کو قرآن انعام یافتہ لوگ کہہ رہا ہے، یہ انعام یافتہ افراد کی جماعت قرار دے رہا ہے۔ اسی طرح سورہ مریم آیت نمبر 58 میں اللہ نے فرمایا اولئک الذین انعم اللہ علیہم من النبیین من ذریۃ آدم وممن حملنا مع نوح ومن ذریۃ ابراہیم واسرائیل وممن ہدینا واجتبینا اذا تتلی علیہم آیات الرحمن خروا سجدا وبکیا، کہ جن لوگوں پر اللہ نے انعام کیا وہ اولاد آدم میں سے انبیاء ہیں، یعنی اولاد آدم میں انعام یافتہ لوگ انبیاء۔ پھر فرمایا اور ان لوگوں کی نسل سے جن کو ہم نے نوح کے ساتھ کشتی میں سوار کیا، اور ابراہیم و یعقوب کی نسل سے اور ان میں سے جن کو ہم نے ہدایت دی اور ان کو منتخب کر لیا، جن پر رحمان کی آیتیں پڑھی جاتی ہیں تو وہ سجدے میں گرتے ہیں، اور کس طرح سجدہ کرتے ہیں؟ وہ رب کی بارگاہ میں روتے ہوئے رحمان کی بارگاہ میں سجدے میں گر پڑتے ہیں۔ تو ان کو کہا جا رہا ہے یہ کامیاب لوگ ہیں، انعام یافتہ۔ اب ان میں جو سب سے پہلا درجہ بیان کیا گیا وہ ہے انبیاء علیہم السلام۔ تو جب ہم نے اللہ کی بارگاہ میں دعا کی اللہ ہمیں ان کے راستے پہ چلا، تو وہ سب سے پہلا درجہ انبیاء، یعنی اے مالک جو انبیاء کا راستہ تھا حق و صداقت و سچائی کا، ہم اس پہ چلنا چاہتے ہیں، ہمیں اس پہ چلا۔ انبیاء نے اپنی زندگی میں جو اسوہ چھوڑے ہمیں اس کو فالو کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اب جب ہم ان نفوس قدسیہ کی راہ پر چلنے کے متعلق تمنا رکھتے ہیں یا دعا کرتے ہیں یا اللہ کی بارگاہ میں التجا کرتے ہیں، تو ہمارا کانسیپٹ یہ بھی کلیئر ہونا چاہیے کہ ان کی زندگیاں کس طرح گزریں، انہوں نے اپنی ظاہری حیات کو کس طرح گزارا۔ اگر ہم ان کی حیات طیبہ پر سرسری نگاہ دوڑائیں تو ان میں ایک وہ ہیں کہ جن کو حکم ہوا کہ تم اپنے بیٹے کو ذبح کرو تو انہوں نے تعامل نہیں کیا، بلکہ اللہ کے حکم پر اپنے بیٹے کو ذبح کرنے کے لیے لٹا دیا۔ یہ ہے راستہ، ہم اللہ سے اس پہ چلنے کے لیے کہہ رہے ہیں، اللہ ہمیں اسی راستے پہ چلا، ہمیں یہ توفیق دے کہ کبھی ایسا موقع آئے کہ ہمیں اپنی اولاد کو قربان کرنا پڑے، اولاد کی قربانی دینی ہو تو ہم وہ قربانی دے دیں۔ جب دعا کرتے ہیں، طلب کرتے ہیں، تو اس کا مطلب ہے وہ چیز ہمیں چاہیے نا، ہمیں اس چیز کی ضرورت ہے، ہم اس کو پسند کرتے ہیں، ہمیں اس سے دلچسپی ہے، ہم اس کے متمنی ہیں، تبھی تو اسے طلب کر رہے ہیں۔ تو اللہ کی بارگاہ میں دعا کی، اللہ ہمیں حضرت ابراہیم کے راستے پہ چلا کہ انہوں نے اپنے بیٹے کی قربانی دی اور اپنے بیٹے کو تیری راہ میں پیش کر دیا، دعا اللہ سے یہ کی۔ اور ہماری دعا کے بعد زندگی گزارنے کا طریقہ کار یہ ہے، اولاد تو کیا ہم سے اپنا ایک لمحہ بھی اللہ کی راہ میں قربان نہیں ہوتا۔ اگر بات ہو راہ خدا کے اندر کچھ دینے کی، تو آپ دیکھیے مسجد میں اگر چندہ ہو جمعے میں اور ہاتھ اگر بڑے نوٹ پہ چلا جائے تو کرنٹ لگ جاتا ہے ہاتھ میں، بڑے نوٹ کو اندر کر کے چھوٹا نوٹ نکلتا ہے۔ کبھی ایسا ہوا کہ ہاتھ چھوٹے نوٹ پہ جائے اور اس کو اندر رکھ کر 100 والا نوٹ چھوڑ کر 500 کا نوٹ ڈال دے، یا 500 کا نوٹ رکھ کر 5000 کا نوٹ ڈال دے۔ یہ اس کے لیے کہ جس کو اللہ نے وسعت دی، اس کا مطلب یہ نہیں کہ جس کی تنخواہ 5000 ہے تو وہ 5000 کے 5000 دے دے اللہ کی راہ میں، اس نے اب آگے سوال تو نہیں کرنا نا۔ بہترین صدقہ وہ ہے کہ جس کے بعد آدمی خود مفلس نہ ہو، جس کے بعد خود بندہ محتاج نہ ہو۔ اکابر کا طریقہ رہا ہے کہ انہوں نے سب کچھ دے دیا لیکن وہ تقوی والے تھے، وہ بھروسے والے تھے، ہم ان کے درجے کو نہیں پہنچ سکے۔ تو ہمارے لیے درمیانی راہ ہے کہ آپ دینے کے بعد بھی اپنے پیچھے جو ہے اس حالت میں نہ چلے جائیں کہ آپ خود ہاتھ پھیلانے والے بن جائیں کہ ادھر دیں ادھر دوسروں سے طلب کرنا شروع کر دیں، ایسا نہیں ہے۔ تو اللہ کی راہ میں جب کچھ دینا ہے، کچھ قربان کرنا ہے، کچھ اس طرح کی باری آتی ہے تو پھر ہمارا حال کیا ہوتا ہے؟ یہاں پہ ذرا ہم تھوڑا اپنا محاسبہ بھی کریں کہ میں ان لوگوں کے راستے پہ چلنا چاہتا ہوں لیکن میں نے تو اپنا ایک الگ راستہ بنایا ہوا ہے۔
آج میں اپنی اولاد کو کیا دین کے لیے وقف کرنا چاہتا ہوں؟ نہیں۔ کیا میں اپنی اولاد کو دین سکھانا چاہتا ہوں؟ نہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ لوگ تو مولوی کہیں گے اسے، اور ہمیں کہا جائے گا بھائی یہ تو ملاؤں کا گھر ہے، ارے بھائی یہ مولوی فیملی، اس سے جان چھڑا کے رکھو۔ ہم تو ماڈرن قسم کے لوگ ہیں بھائی، ہمیں تو آزادیاں چاہیے۔ تو جو آزادی طلب کرنے والے تھے اور آزادی کے ساتھ جینے والے تھے، آج اب دیکھیں ان کا حال کیا ہو رہا ہے۔ وہ جو چہرہ ڈھانپنے پر مسلمانوں کو ہٹنگ کیا کرتے تھے اور ان کو برا بھلا کہا کرتے تھے، آج وہ منہ ڈھانپ کے گھوم رہے ہیں یا نہیں؟ بلکہ منہ ڈھانپنے کے لیے جو ان کو ماسک چاہیے تھے وہ کم پڑ گئے، تو کہا منہ پہ کپڑا باندھ لو۔ تو آج وہ حال کہاں سے کہاں چلا گیا، وہ کیفیت کہاں سے کہاں چلی گئی۔ باہر اور آگے چلتے ہیں۔ اسی طرح دوسری جہت یہ حضرت اسماعیل، آپ نے اپنے آپ کو اللہ کی راہ میں پیش کر دیا۔ آپ نے اپنے والد سے کہا یا ابت افعل ما تؤمر ستجدونی انشاءاللہ من الصابرین، اے میرے والد آپ کر گزریے، اللہ نے آپ کو جو حکم دیا ہے، انشاءاللہ آپ مجھے صبر کرنے والوں سے پائیں گے، میں اللہ کی راہ میں اپنی قربانی پیش کروں گا۔ تو آج کیا اولاد کا یہ طرز عمل ہے؟ یہ اولاد کا یہ طریقہ ہے؟ بہت مشکل۔ پھر اور اگر ہم مزید غور کریں قرآن پاک میں یا انبیاء علیہ السلام کی سیرت میں، حضرت موسیٰ علیہ السلام ان کی حیات طیبہ کو دیکھیے۔ اس میں ایک واقعہ ملتا ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام اپنی قوم میں بیان کر رہے تھے، اور آپ سے کسی نے سوال کیا کہ اے موسیٰ کہ آپ اپنی قوم میں کیا آپ اپنے سے زیادہ کسی اور کو صاحب علم والا یہاں پر جانتے ہیں؟ تو آپ نے فرمایا کہ نہیں۔ تو اللہ نے فرمایا اے موسیٰ ہمارا ایک بندہ ہے کہ جسے ہم نے علم عطا فرمایا ہے۔ تو آپ نے اللہ کی بارگاہ میں فوراً عرض کی مولا میں اس بندے سے ملنا چاہتا ہوں۔ تو قرآن پاک سورہ کہف میں پورا واقعہ بیان کیا گیا کہ اس بندے سے ملاقات کس طرح، آپ نے اللہ کی بارگاہ میں عرض کی مولا میری ملاقات کس طرح ہوگی؟ تو آپ کو بتایا گیا کہ ایک مچھلی لے لیں آپ، جہاں پہ آپ اس مچھلی کو گم کر دیں وہیں پر اس بندے سے ملاقات ہو جائے گی آپ کی۔ تو بہرحال آپ نے اسی طرح مچھلی لی، اپنے ایک شاگرد حضرت یوشع کو ساتھ لیا اور آپ پیدل چل پڑے، اور پھر آپ اس مقام پر پہنچے جہاں پر آپ کے پاس جو باسکٹ تھی یا برتن تھا اس میں مچھلی موجود تھی، اور اس مقام پر وہ زندہ ہو کر پانی کے اندر چلی گئی۔ یہ ملاقات کی جگہ تھی۔ پھر آپ حضرت جن سے ملاقات تھی حضرت خضر تھے۔ اب ان کے بارے میں اختلاف ہے یہ ولی تھے یا نبی تھے، بعض نے کہا نبی تھے، بعض نے کہا ولی تھے۔ بہرحال اللہ نے انہیں علم عطا فرمایا تھا۔ تو ہماری زندگی کا یہ طریق ہے کہ ہم دین سیکھنے کے لیے یا علم سیکھنے کے لیے، نالج حاصل کرنے کے لیے سفر کریں، محنت کریں، اساتذہ کو تیار کریں، اور اپنے سے زیادہ جو علم والا ہے اس کی صحبت میں بیٹھ کر کچھ حاصل کرنے کی کوشش کریں۔ دعا تو یہ ہے نا، اللہ انعام یافتہ لوگوں کا طریقہ میں چاہتا ہوں، ان کی راہ پہ چلنا چاہتا ہوں۔ لیکن ہماری زندگی کا حال یہ ہے کہ ہم علم میں، فضل میں، کمال میں اپنے سے جو بڑے ہیں ان کے پاس جانا نہیں چاہتے۔ جانے کی نیت کرتے ہیں تو دسیوں چیزیں رکاوٹ بن جاتی ہیں، پہنچ نہیں پاتے۔ اس کے مقابلے میں اگر شر کی راہ ہو یا دنیا یا قلب کی لذت کے سامان کی راہ ہو تو اس پر ہمارے قدم بڑی آسانی سے چل پڑتے ہیں۔ برائی کی راہ پر ہمارے قدم بڑی آسانی سے چل پڑتے ہیں۔ لیکن حصول علم، چاہے وہ دنیاوی ہو، دینی علم تو سیکھنا ہی ہے، لیکن اگر دنیاوی علم بھی ہو، دنیاوی نالج بھی ہو، بالخصوص ہماری جو نوجوان طبقہ ہے اس وقت، جس کو فیس بک اور یوٹیوب پتہ نہیں کن کن چیزوں میں لگا دیا گیا، بس وہ اسی کے اندر اپنی زندگی گزارتا ہے، اور وہ سمجھتا ہے کہ میں اس سے بہت کچھ حاصل کر رہا ہوں تصویریں دیکھ کر اور اسی طرح کی کچھ کلپس دیکھ کر۔ لیکن 2 گھنٹے گزارنے کے بعد اس سے پوچھا جائے آپ نے سیکھا کیا، آپ نے حاصل کیا کیا، تو وہ کہے گا کچھ نہیں۔ آپ انگریزوں کو دیکھیں، انہوں نے رائی سے لے کر پہاڑ تک چیزوں کے بارے میں ریسرچ کر کے، گفتگو کر کر سب کچھ یوٹیوب پہ چھوڑا ہوا ہے۔ لیکن ہماری جو نوجوان نسل ہے وہ جاتی ہے تو اسے فلمیں نظر آتی ہیں، اسے ڈرامے نظر آتے ہیں، اسے اپنی من پسند چیزیں نظر آتی ہیں، وہ وہاں جا کر چیزیں نہیں سیکھتا۔ ورنہ اگر ایک بندہ اپنے گھر میں بیٹھے اور گھر میں بیٹھ کر صرف اسی نیٹ کو درست انداز سے استعمال کرے تو وہ اپنے گھر میں بیٹھے ہی بہت کچھ سیکھ سکتا ہے اور بہت کچھ حاصل کر سکتا ہے، دینی حوالے سے بھی، دنیاوی حوالے سے بھی، ساری راہیں موجود ہیں۔ تو خیر، تمنا تو ہے، دعا تو ہے، لیکن ہم چلتے الٹی دشا کے اندر ہے، چلتے الٹی سمت ہیں۔ تو میں عرض کروں گا اس توسط سے یہاں جو حاضرین کچھ بیٹھے ہوئے ہیں یا جو ہمیں دیکھ رہے ہیں
کہ خدا را اس کا مثبت استعمال کیجئے، اس کے ذریعے آپ علم و فضل کو تلاش کیجئے۔ پھر بالخصوص جو اختلافی چیزیں ہوتی ہیں اس میں بڑا مزہ آتا ہے، یہ کیا کہہ رہا ہے، وہ کیا کہہ رہا ہے، اس کو چھوڑ دیجئے۔ آپ جن علماء کو فالو کرتے ہیں یا آپ کے جو ہم مسلک علماء ہیں اور آپ کے دینی مقتدیٰ ہیں، آپ ان کو تلاش کر کے ان کو سنیے اور جو کہہ رہے ہیں اس کے مطابق آپ اپنی زندگی گزارنے کی کوشش کریں، انشاءاللہ آپ کامیابی کے راہ پہ گامزن ہو جائیں گے۔ مزید اللہ رب العزت نے اپنے جو نبی تھے ان پر مختلف آزمائشیں، ان کو مختلف آزمائشوں میں رکھا تاکہ جو بعد میں آنے والے لوگ ہیں ان کے لیے بھی سیکھنے کا سامان ہو۔ حضرت داؤد علیہ السلام، اللہ رب العزت نے ان کے جو بیٹے تھے حضرت سلیمان علیہ السلام، حضرت داؤد نے ایک شے کے متعلق فیصلہ کیا، حضرت سلیمان نے بھی فیصلہ کیا۔ داؤد نبی ہیں، آپ نے اپنے فیصلے کے آگے حضرت سلیمان علیہ السلام کے فیصلے کو ترجیح دے دی۔ قرآن میں پورا واقعہ موجود ہے۔ آج بحیثیت والد کہ ہم اس بات کو پسند کرتے ہیں کہ میں اپنے بیٹے کے ساتھ مشاورت کروں، اپنی اولاد کے ساتھ مشاورت کروں۔ دیکھیے حضرت سلیمان تو نبی تھے، ٹھیک ہے، لیکن یہاں پر جو طریقہ کار ہے کہ آپ نے اپنی اولاد کو اعتماد فراہم کرنا ہے۔ آج باپ کہتا ہے کہ میں دنیا کے اندر سب سے زیادہ جاننے والا ہوں، ٹھیک ہے بھائی، آپ بہت تناور درخت ہیں، آپ کی اولاد اس کا مقام کیا ہے؟ وہ تو بیچاری پودا بھی نہیں ہے، بلکہ وہ ایک سوکھی ٹہنی بھی نہیں ہے، کیونکہ جب درخت گھنے ہوتے ہیں نا تو اس کی چھاؤں میں پھر بڑے درخت نشو و نما نہیں پاتے، پھر کچھ گھاس پھوسی نکل پاتا ہے اس کے پاس، تو پھر الگ آپ کو درخت کچھ ہٹ کر جو ہے اس کی نشو و نما کرنی پڑے گی۔ تو آپ کے پاس علم و فضل ہے، آپ اپنی اولاد کو بھی سکھائیے، آپ کے پاس کمال ہے، اولاد کو بھی بتائیے، بلکہ کوشش کریں وہ آپ سے زیادہ جاننے والی بن جائے، جو آپ حاصل نہ کر سکے وہ اس کو دیجیے، جائز جو چیزیں ہیں، اور پھر اس سے مشاورت بھی رکھیے، اسے اپنے قریب بھی رکھیں۔ آج ہم نظر انداز کر دیتے ہیں بعض چیزوں میں۔ دیکھیں بعض اوقات جو بڑی عمر والے ہوتے ہیں ان کی نگاہ وہاں تک نہیں پہنچ رہی ہوتی، جو نئی نسل ہے وہ اس چیز کو کا ادراک کر رہی ہوتی ہے۔ ہم عقل کل تو نہیں ہے نا، تو اولاد کے ساتھ مشاورت کرنا، ان کو اعتماد فراہم کرنا اور یہ دیگر چیزیں، اگر ان کا فیصلہ واقعی درست ہے، اپنی انا کا مسئلہ نہ بنائیں، اس کو قبول کر لیں۔ تو اسی طرح جو بھی بڑا ہے وہ غور کرے کہ اگر میرا چھوٹا مجھے اچھی بات بتا رہا ہے اور اس میں فائدہ ہے تو میں اسے قبول کروں، ایکسیپٹ کروں۔ لیکن ہم کہتے ہیں کیوں، یہ اگر اس کی بات کو قبول کر لیا میری تو ناک نیچی ہو جائے گی، اور یہ کہے گا دیکھا ہماری بات مانی نا اور مجھے تو شرمندگی کا سامنا کرنا پڑے گا۔ نہیں، اچھی بات قبول کیجئے، چاہے وہ کوئی چھوٹا ہی کیوں نہ کہہ رہا ہو، چاہے وہ بوسیدہ لباس والا ہی کیوں نہ کہہ رہا ہو، اسلام ہمیں یہی سکھاتا ہے۔ پھر مزید جن کی راہ پر چلنے کے لیے ہم تمنائیں کرتے ہیں کہ یا رب العالمین ہمیں ان کی راہ پر چلا، انسان کیسی ہی آزمائش میں کیوں نہ ہو اپنے رب کو یاد رکھے۔ حضرت یونس علیہ السلام، آپ جانتے ہیں کہ آپ نے مچھلی کے پیٹ میں وقت گزارا۔ حضرت یونس نبی ہیں علیہ السلام، مچھلی کے پیٹ میں ہیں، وہاں پہ رہنا کوئی آسان تھا؟ تاریک مقام، لیکن اللہ رب العزت نے اس میں بھی آپ کے لیے جو ہے معجزات والی جو چیزیں آپ کو اللہ نے عطا فرمایا کہ وہ مچھلی آپ کو اپنے پیٹ میں لے کر گھومی سمندروں کے اندر، اور آپ نے اس مچھلی کے پیٹ کے باہر سے سمندر کا منظر دیکھا۔ یعنی مچھلی کے پیٹ کے اندر آپ ہیں لیکن اس کے پیٹ کے اندر سے آپ سمندر کی مخلوق کو دیکھا کرتے تھے۔ تو ایسی بہرحال یہ تو تھا کہ جو اپنے ہم جنس انسان ہیں ان سے آپ دور تھے، لیکن وہاں آپ نے کیا کیا؟ کوئی واویلا، کوئی رونا دھونا، بے صبری کا مظاہرہ نہیں، آپ نے صبر کیا اور رب کی تسبیح و تحلیل بیان کی۔ وہ دعا پڑھتے ہیں نا ہمارے یہاں، بالخصوصی جو آیت کریمہ جس کو کہا جاتا ہے لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، آپ کی طرف منسوب ہے نا کہ آپ نے اللہ کی بارگاہ میں اس طرح کے کلمات عرض کیے، تو وہ تو تسبیح و تحلیل کر رہے تھے۔ اس سے ہم تو انعام یافتہ لوگوں کی راہ میں یہ پتہ چلی کہ اگر ہم کیسی آزمائش میں کیوں نہ آ جائیں، وہاں پہ ہم نے صبر کر کے یاد خدا کو ہی کرنا ہے۔ لیکن ہماری حالتیں یہ ہیں، اگر کوئی آزمائش آ جائے تو اس وقت خدا کو یاد تو کرتے ہیں لیکن معاذ اللہ کس طرح شکوہ کر کے، اللہ ہم ہی ملے تھے تجھے، معاذ اللہ تو نے ہم پر یہ مصیبت ڈال دی، اللہ میں نے کیا بگاڑا تھا تیرا، معاذ اللہ ثم معاذ اللہ۔ اس طرح کے کلمات کہہ رہے ہوتے ہیں ہم آزمائشوں کے اندر، اللہ کی طرف ہم عیب کی نسبت منسوب کرتے ہیں، ظلم کی نسبتیں کر رہے ہوتے ہیں، شکوہ کر رہے ہوتے ہیں اس کی بارگاہ کے اندر، وہ تو بے نیاز ذات ہے، اللہ الصمد۔ تو نماز کے اندر ہم نے دعا کچھ اور کی اور ہماری زندگی کا طریقہ کار کچھ اور تھا۔
میرے بھائیوں، ہم بحیثیت مسلمان قرآن سے اتنے دور ہو گئے، ہمیں آج دنیا کی بہت سی چیزیں پتہ ہیں لیکن ہمیں قرآن کے مضامین نہیں پتہ۔ یہی وجہ ہے کہ آج اہل مغرب جنہوں نے قرآن کو پڑھا لیکن مسلمان نہیں ہوئے، وہ کہاں پہنچ گئے؟ ہم نے کلمہ پڑھا لیکن قرآن کو نہیں پڑھا، ہم کہاں پہنچ گئے؟ شاعر نے اسی حالت کے لیے کہا کہ وہ معزز تھے زمانے میں مسلمان ہو کر، اور تم خوار ہوئے تاریک قرآن ہو کر۔ تعلیم قرآن کو اگر ہم نے نہ بھلایا ہوتا، یہ زمانہ نہ زمانے نے دکھایا ہوتا۔ قرآن کو چھوڑ دیا ہم نے۔ اور پھر مزید حضرت یوسف علیہ السلام، ہم دعا کرتے ہیں اللہ ہمیں ان کے راستے پہ چلا۔ حضرت یوسف علیہ السلام، آپ کو گناہ کی دعوت دی گئی لیکن آپ نے جیل میں جانا پسند کر لیا۔ خاتون نے گناہ کی دعوت دی تھی نا، لیکن آپ نے اس خاتون کے گناہ کی دعوت کو قبول نہ کیا، جیل کی صعوبتوں کو برداشت کر لیا۔ تو اس میں تو ہمارے لیے پیغام ہے، بالخصوص آج کا جو دور ہے جس میں گناہ کرنا اتنا آسان ہو گیا معاذ اللہ کہ لوگ اس پہ فخر کرتے ہیں کہ پہلے جس کو سوچتے ہوئے روح کانپتی تھی آج وہ گناہ کتنے آسان ہو گئے۔ تو وہ حضرت یوسف علیہ السلام، آپ جیل کی صعوبتیں برداشت کر رہے ہیں، تنہائی کو اختیار کر رہے ہیں، اور آپ اس گناہ کی طرف نہیں بڑھ رہے۔ انبیاء تو معصوم ہوتے ہیں، ہم یہ چاہ رہے ہیں ہم اللہ کی بارگاہ میں عرض کریں مولا اسی راستے پہ چلا کہ ہم بھی اس گناہ کی دعوت پر تکلیف جھیل لیں لیکن گناہ کی راہ کو قبول نہ کریں، اور اگر بتقاضے بشریت خطا ہو تو ہم توبہ کریں۔ لیکن آج اس طرح کے جو معاملات ہیں اس میں ہمارا رویہ کیا ہے، ہمارا طرز عمل کیا ہے، ہمارا طریق کیا ہے؟ ہر ایک وہ گناہ کر کے دوسرے کو بتاتا ہے۔ دوست کسی کوئی گندا کام کرے تو دوسرے دوست کو بتاتا ہے میں نے اس کے ساتھ یہ گندا کام کیا ہے، اس کو بھی دعوت گناہ دیتا ہے، اس کو بھی دعوت، برائی بڑھتی چلی۔ اور ہیں کیا ہم؟ سبحان اللہ مسلمان۔ تو ہم نے کلمہ پڑھا لیکن کلمے کے تقاضے کو نہیں سمجھا۔ رمضان میں اگر ہم یہاں پہ ٹوپی لگا لیں بہت اچھی بات ہے، سجدے میں گر جائیں بہت اچھی بات ہے، خدا کی معرفت حاصل کرنا، خدا کی محبت حاصل کرنا، خدا کی محبت میں سجدہ کرنا، میرے بھائیوں یہ سجدہ مقبول ہے۔ کہیں ایسا نہ ہو صرف ہم ٹکرے مار کے گزر جائیں اور ہم سمجھیں کہ ہم نے تو بہت بڑا احسان کر دیا اللہ پر۔ عبادت کر کے کوئی اللہ پر احسان نہیں کرتا۔ اس رب کی بارگاہ میں جھکیں تو حال یہ ہونا چاہیے مولا میں دنیا کا سب سے خطا کار ہوں، مولا میں سب سے عاجز بندہ ہوں، تیری بارگاہ کے اندر اپنے آپ کو تیری بارگاہ میں سرنڈر کرتا ہوں۔ کبریائی تیرے لیے ہے، یکتائی تیرے لیے ہے، مولا تو سب کچھ ہے، میں دنیا کا سب سے نکما گندہ تیری بارگاہ میں آ کر سجدے میں گر گیا، مولا اٹھانے والی ذات تیری ہی ہے، بنانے والی ذات تیری ہی ہے۔ مولا میں اپنی جوانی پہ بھروسہ نہیں کرتا کیونکہ بہت سے جوان وہ قبروں میں پہنچ گئے ہیں۔ میں اپنی طاقت پر بھروسہ نہیں کرتا، بہت سے طاقتور قبر کی اندھیری رات کو جھیل رہے ہیں۔ یہ وہ اندھیرا کہ جس کو خواب میں بھی دیکھا نہ تھا، آج وہ اندھیرا قبروں کے اندر موجود ہے۔ مولا تیری بارگاہ میں آ گیا، یہ ٹوپی دکھانے کے لیے نہیں پہنی، نماز کی صف میں آ کر لوگوں کے لیے کھڑا نہیں ہوں، اللہ تیرے لیے کھڑا ہوں، میں تجھ سے تجھی کو مانگتا ہوں، تجھ سے تیری محبت کا سوال کرتا ہوں۔ میرے بھائیوں یہ جوانی کی جو عبادت ہے نا، حدیث میں آیا یہ جوانی کی عبادت کرنے والے جب آئیں گے نا روز حشر تو انہیں عرش کا سایہ دیا جائے گا۔ بوڑھے لوگ وہ تو ویسے ہی خوف سے کہتے چلو کوئی نماز پڑھ لو، بڑی زندگی پاپوں میں گزاری ہے، لیکن اب نیکی کی طرف جانا چاہتے ہیں تو کمر نہیں جھکتی، نیکی کی راہ پہ بڑھنا چاہتے ہیں تو پھر جسم ساتھ نہیں دیتا، وضو قائم نہیں رہ پاتا، 85 مسائل ہیں، سوچتے ہیں اب کیا کریں، اب تو وقت گزر گیا۔ یہ جوانی ہے، اس جوانی میں خدا کو جس نے یاد رکھا تو پھر اس کا حال یہ ہوتا ہے کہ جب وہ قبر میں جاتا ہے تو جبی میلی نہیں ہوتی، دہن میلا نہیں ہوتا، محمد کے غلاموں کا کفن میلا نہیں ہوتا۔ جس کو اپنی جوانی کا احساس ہو گیا کہ یہ رب کی دی ہوئی ہے، رب کو یاد کر کے ہی گزارنی ہے۔ اور پھر اگر ہم اس گفتگو کو اختتام کی طرف لائیں، سب سے بڑھ کر اللہ کی بارگاہ میں عرض کرتے ہیں اہدنا الصراط المستقیم، اللہ سیدھا راستہ چلا، صراط الذین انعمت علیہم، ان لوگوں کا راستہ جن پر تو نے انعام فرمایا۔ ہم عرض کر رہے ہیں مولا اپنے محبوب کے راستے پہ چلا، مولا اپنے محبوب
توفیق عطا فرما. یہ دعا تو ہے لیکن اس کو کبھی سمجھا؟ نماز میں جب ہم یہ عرض کر رہے ہوں، کل آپ جب نماز تراویح پڑھے اور بار بار سورہ فاتحہ ہے، اللہ کی بارگاہ میں دل میں عرض کیجئے گا، مولا اپنے محبوب کا کامل عاشق اور اپنے محبوب کا سچا متبع اور اپنے محبوب کی سنتوں کا آئینہ دار بنا دے، تیرے محبوب کی سنتوں کو ادا کروں. میرے بھائیو یاد رکھیں، ہم میں کوئی کمال نہیں ہے، ہمیں کوئی کمال نہیں. اللہ ہم میں اپنے محبوب کی ادا کو دیکھتا ہے نا تو پھر ہماری بگڑی بن جاتی ہے. اسے اپنے محبوب سے پیار ہے، اسے اپنے محبوب سے محبت ہے، تو اپنے محبوب کی ادا جب دیکھتا ہے نا اپنے بندوں میں تو پھر وہ بندے بھی پیارے ہو جاتے ہیں اس کی بارگاہ میں. اور جس میں جتنی زیادہ اس کے محبوب کی ادا ہوگی وہ اتنا ہی زیادہ مقرب اور اتنا ہی زیادہ پیارا ہوگا. شرط یہ ہے کہ ذوات کے اندر ادائے مصطفیٰ نظر آئے، طریقے مصطفیٰ نظر آئے. اور میرے آقا مولا صلی اللہ علیہ وسلم، یہ پورا قرآن آپ کی سیرت ہی تو ہے. ہماری اتنی زندگی گزر گئی، ہم نے میٹرک پاس کر لیا، انٹر پاس کر لیا، ہم نے بی اے کر لیا، بی کام کر لیا، ایم اے کر لیا، ایم کام کر، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت جو ہماری اسلامیات کا حصہ ہی، ہمارے چیپٹر کا حصہ رہی، ہمارے سبجیکٹ کا حصہ رہا وہ ٹاپک، اس سیرت میں سے کیا ہم نے 10 چیزیں اپنی ذات پہ نافذ کی؟ آج اس درس قرآن سے ہم یہ نیت لے کر جائیں اور یہ عزم لے کر جائیں، اور جو دیکھنے والے ہیں وہ یہ عزم کریں. اللہ ہم دعا کرتے ہیں تیری بارگاہ میں سیدھے ہمیں اپنے انعام یافتہ لوگوں کا راستہ چلا. تیرے محبوب سب سے بڑھ کر انعام یافتہ ہیں، تو ہم تیرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے راستے پہ چل کر ہی کامیابی حاصل کر سکتے ہیں. 10 چیزوں کی نیت کر لیجیے. پہلی ادا میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی، وہ ہے رب کی عبادت کرنا، نماز پڑھنا. کیا کرنا؟ نماز پڑھنا. تو حضور کی سیرت سے ہم یہ سیکھیں کہ ہم نے نماز پڑھنی ہے. کیا کرنا ہے؟ نماز پڑھنی ہے. پھر مزید میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم آپ مشفق و مہربان تھے، عطا کرنے والے تھے، بدلہ لینے والے نہیں تھے، معاف کرنے والے تھے. تم اپنی زندگی کے اندر حضور کی سیرت سے یہ حصہ لائیں کہ ہم نے بھی معاف کرنا ہے. روایت میں آتا ہے جو بندوں کو معاف کرتا ہے اللہ اس کو معاف کرتا ہے. لیکن ہمارا حال یہ تو ہم تو کسی کو معاف کرنے کو تیار ہی نہیں ہے. چھوٹا ہو کے بڑا ہو، جہاں موقع لگے کام کر جاؤ. سیٹ ہو کے نوکر ہو، جہاں موقع لگے کام کر جاؤ. معاف نہیں کرنا کسی کو، اللہ کی رضا کے لیے معاف کر. اسی طرح مزید ہر ایک شخص اپنی طبیعت کے مطابق جو فرائض ہیں وہ تو ہم نے کرنا ہی ہے، اس کو تو رکھیں آپ سب سے اوپر، لیکن اس کے بعد پھر مزید اسی طرح آپ اس کو آگے بڑھاتے چلے جائیں تو انعام یافتہ جو افراد کا راستہ ہے اور آقا علیہ السلام کی جو سنتیں ہم اس کے قریب آتے چلے جائیں گے. دعا تو کرنی ہے، ساتھ میں عمل بھی کرنا ہے. کیا کرنا ہے؟ عمل بھی کرنا ہے. ایک شخص سے وہ بیٹھ کر دعا کرتے رہے، یا اللہ مجھے روزی دے دے، اللہ مجھے روزی دے دے، اللہ مجھے روزی دے دے. ٹھیک ہے، دعا کر رہے، اللہ تعالیٰ بغیر عمل کے بھی اس کو روزی دینے پر قادر ہے. مولا علی کی بارگاہ میں ایک شخص آ کر عرض کرنے لگا، حضرت جب سب کچھ لکھا ہوا ہے تو پھر ہمیں عمل کرنے کی ضرورت کیا ہے؟ فرمایا عمل کرو. کیا کرو؟ عمل کرو، اور عمل کرنے کے بعد تقدیر پہ بھروسہ کرو. مانگنا تو ہے اللہ کی بارگاہ سے، لیکن مانگنے کے ساتھ عمل بھی کرنا ہے. ایک شخص سے وہ بیمار ہو جائے، اللہ کی بارگاہ میں کہتے رہے، اللہ مجھے شفا دے دے، مجھے شفا دے دے. دوائی استعمال ہی نہ کرے. اللہ بغیر دوائی کی بھی شفا دینے پہ قدرت رکھتا ہے، لیکن ایک طریقہ ہے نا. اس نے اس دنیا کو عالم اسباب بنایا ہے. ہر ایک شے دوسرے کے ساتھ متصل ہے. آپ میں اسباب ہے، ہر چیز دوسرے کے ساتھ کنیکٹڈ ہے. تو ہم نے بھی اسباب کو اختیار کرنا ہے، ہم نے بھی اشیاء کو اختیار کرنا ہے. وہ یہ کہ ہم دعا بھی کریں اور بار سے مضبوط کرتے چلے جائیں. آج ہم یہیں اپنے درس قرآن کے اختتام کرتے ہیں. کل نئے موضوع کے ساتھ انشاءاللہ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں.